کہ ایک بار پھر سرکار کی یاد ہو، آپ کی سیرت کی کچھ بات ہو۔ چنانچہ اس موقع پر میں سیرت طیبہ پر مختصر تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مدرسہ ہادہ کے طالب علم محمد زید بن تنویر کو کہ وہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تقریر پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محمد زید بن تنویر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز اساتذہ کرام، قابل احترام حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عظیم اور مقدس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو لغت میں سیرت کے معنی کسی کے کارناموں کے احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مدرس، کوئی محقق، کوئی مدقق اور کوئی مقرر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہ کر سکا، کیونکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل صرف ایک شخصیت کی زندگی کا بیان نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت، اخلاق اور عدل و انصاف کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سن 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت عرب معاشرہ جہالت، ظلم، ناانصافی، بت پرستی اور اخلاقی پستی کا شکار تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا، طاقتور کو ہی حق پر سمجھا جاتا۔ ایسے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو اخلاق حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور امانت میں اس قدر مشہور تھے کہ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ کی امانت داری کے معترف تھے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم بے مثال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل اختیار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جب تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ عظیم مثال ہے جو دنیا کی کسی اور تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عدل و انصاف کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس پر بھی حد قائم کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی، ماں کو جنت کا درجہ دیا، بیٹی کو رحمت قرار دیا اور بیوی کے ساتھ اس کے سلوک کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
محترم حاضرین، آج امت مسلمہ کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اگر ہم سچائی، امانت، صبر، برداشت، عدل اور محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پڑھنا اور سننا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اور آپ حضرات سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے پیچھے مہمان آ رہے ہیں، تو جو مہمان پنڈال میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ دوسروں کے لیے جگہ بن جائے۔ اللہ آپ حضرات کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ آپ مسلسل ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، اللہ آپ حضرات کو زیادہ خیر عطا فرمائے۔ تھوڑا اور مزید آگے تشریف لے آئیں، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے مدرسہ کے طالب علم زید بن تنویر جو آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تقریر پیش فرما رہے تھے۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس انداز سے اور جتنی مرتبہ ہو وہ یقیناً ایک سچے عاشق رسول کے لیے ناوافی اور ناکافی ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر۔